अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर तरह की कामयाबी अता करे, हर परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह पाक के करम से हम सब भी खैरियत से, जानो माल से बिल्कुल खैरियत से है। तो आज की जो वीडियो के इब्तिदा में एक खूबसूरत बात से करना चाहूँगी कि अगर कोई गरीब इंसान रोटी चोरी करे, उस इंसान का हाथ ना काटा जाए, बल्कि उस बादशाह का हाथ काटा जाए। ये हमारे हज़रत अली का कौल है। तो व्यूज़, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि मेरी वालदा के रिलेटेड बातें जो भी है मैं बताना चाहूँगी, मेरी वालदा की वफ़ात कैसे हुई। तो व्यूज़, हम जो ना 6 बहन भाई हैं, 6 बहन भाई में से 4 बहन हैं तो 2 भाई हैं। सबसे मैं बड़ी हूँ, उसके बाद मेरे 2 भाई, उसके बाद मेरी 3 बहन हैं। मेरी सबसे छोटी वाली बहन मरियम पे महज 4 साल की थी जब मेरी माँ का वफ़ात हुआ है। तो मेरी माँ को हार्ट का मसला था, हार्ट प्रॉब्लम थी। तो उनको जो है ना, मतलब कि गुर्बत की वजह से वो इलाज शुरू में जो जैसे ये मतलब कि बीमारी उनको लाहक हुई, तो वो इलाज के काबिल नहीं थी कि अपने बच्चे का पेट नहीं पाल सकती, तो इलाज कहाँ से करती। तो ऐसे सिलसिले में हमने बहुत गुर्बत देखी है, बहुत गुर्बत देखी है। फिर जो है ना, हम खुद मेहनत करते थे। मेरा वालिद साहब जो थे वो एक पैर से अपाहिज थे, वो कुछ भी नहीं कर पाता था। तो इस वजह से मेरी माँ, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, जहाँ तक मेरी 7-8 साल की उम्र थी, जब से मेरी माँ के साथ हम भी छोटे बहन भाई सारे मिलके हम घर में ही काम करते थे। फिर जो हम अपना घर का जो रोटी पानी का ज़रिया वो चलाते थे। फिर मेरी वालदा को जो हार्ट का मसला हुआ, जब मेरी शादी हुई, मैं शादी के बाद मेरी पसंद की शादी हुई थी, मैं शादी के बाद मैं घर से समझे भाग गई थी। मैं ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन एक बाप के लिए बहुत शर्मनाक हरकत है, एक माँ के लिए बहुत शर्मनाक हरकत है। तो फिर भी मैं आप लोगों को फैमिली समझ के अपने बात शेयर कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की थी। फिर मैं अपनी शोहर, मेरा अब्बू जो है ना, बहुत मुझसे नफ़रत करने लग गए थे, देखना भी नहीं चाहते थे। तो मैं भी बहुत अब्बू से डरती थी। हम लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई अब्बू के सामने बात भी करें ऊंची आवाज़ में, ना कोई भी धीमी आवाज़ में भी हम बात नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी बुरा भला बोले नाहक में, फिर भी हम आगे से जवाब नहीं दे देते। ना हम लोग डरते थे अपने अब्बू से। फिर जो है ना, हम लोग, मैं और मेरा हस्बैंड इधर पंजाब आ गए। मेरी माँ जो वो बीमार थी, इतना ज़्यादा नहीं थे, मतलब धीरे धीरे उनको ज़्यादा होने लगा था। मैं जब आके कुछ मेरा गम था। हम लोग 5 साल इधर रहे हैं पंजाब में, बिल्कुल लापता होकर रहे हैं। उनको हमारी खबर नहीं थी, हमको उनकी खबर नहीं थी। कौन कैसे जी रहा किसी को इल्म नहीं था। मेरी माँ के दिल में एक गम बैठ गया कि मेरी बेटी को अल्लाह जाने जिसके साथ वो गई है उसने कहीं भेज दिया या ख़ुद मर गई है, क्या मसला है क्या नहीं, बस वो गम बहुत अंदर से उसको खाया है। फिर मैं उस बात की अल्लाह ताला से भी माफ़ी चाहती हूँ, औलाद का गम किसी माँ को ना दे। ऐसे में फिर जब मैं किसी वजह से मेरा हस्बैंड का कराची जाना हुआ, तो फिर वो डरते डरते, वो भी बहुत डरते थे मेरे अब्बू से। फिर डरते डरते हमारे घर में गए। तो फिर अम्मी का जो हालात उन्होंने देखा, पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। फिर वहाँ से मिल मिला के जो है ना, उनको बता, उस टाइम मेरा एक बेटा था, पहली बेटी हो के फौत हो चुकी थी। फिर दूसरा बेटा मेरा तकरीबन 2 साल का था, 3 साल का या। फिर उधर गए तो जब मेरी माँ ने मेरे शोहर को देखा तो बहुत रोई। बहुत रोने के बाद बोला, वादा करवाया कि तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने लाओ। तो जब मेरे हस्बैंड ने उनका हालात देखा, तो हालत देखे, तो वो वापस आए। जब गांव में वापस आए, उन्होंने मुझे बताया, कुछ तस्वीरें भी लाए थे वहाँ से, मैंने देखा। फिर मुझसे बिल्कुल जो है ना दिन नहीं कट रहे थे जब मैंने तस्वीर देखी है। माँ अम्मी को तो नहीं देखी, अब्बू की और 2 बहन भाइयों की देखी थी। तो पहले से मतलब 5 साल के अंदर बहुत चेंज आ गए थे। मैं देख के मेरा अब्बू भी मुझे बहुत कमज़ोर लगे, मैं बहुत रोने लग गई थी। मैंने कहा जैसे भी हो आप मुझे ले चले। फिर जब मैं गई, मुझे ले के गए ये। जब हम लोग दोनों गए वहाँ पे, मैं रिक्शे से उतर के जब जा रही थी, मेरा माँ जो है ना, मेरी अम्मी जो है ना, दरवाजे में खड़ी थी। मैंने जब मेरी अम्मी को देखा ना, वो दिन मुझे क़यामत तक नहीं भूलेगा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं खिसक गई जैसे। फिर जो है मैं रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा जो माँ हमें छोड़ गई थी वो तो है ही नहीं, ये तो लिपटी हुई एक चमड़े में जैसे कोई लाश हो। बहुत मुझे तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा मुझे हैरत हुआ। हैरत तो बहुत हुई, लेकिन फिर मैं जब अंदर आई हूँ, अंदर आने के बाद मेरी माँ मुझे बहुत अपनी दुख भरी कहानी सुना रही है। लेकिन मेरा अब्बू जो है ना, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब गाली गलौज कर रहे थे।
میں چپ کر کے سنتی رہی اور میرا شوہر بھی چپ کر کے سنتا رہا، ہم نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا۔ پھر امی نے ان کو سمجھایا، پھر میرا بھائی لوگ گھر پہ نہیں تھے، بھائی لوگ جب آئے بھائی لوگ ملے تو بھائی مجھے پہچان ہی نہیں رہی تھی، سمجھے وہ عجیب سا ان کو لگ رہا تھا، مجھے بھی عجیب سے مجھے بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی جو چھوڑ کے گئے تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ پھر جیسے میں آئے مجھے پتہ چلا امی کی انجیوگرافی ہونے والا تھا۔ اس ٹائم میں دوبارہ سے پریگننٹ تھی، میرا دوسرا بیٹا 4 مہینے کا میں پریگننٹ تھی۔ پھر میں امی کو لے کے جناح ہاسپٹل میں سرکاری جو ہوتا ہے نا زکوٰۃ فنڈ سے میں نے بھاگ دوڑ کر کے ان کی ساری فائلز وغیرہ بنوانے کے بعد پھر میری امی کی جو ہے نا انجیوگرافی ہوئی۔ انجیوگرافی ہونے کے بعد پھر جیسے انجیوگرافی ہو چکا تھا، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر میں نے ان کو کہا دیکھیے میں واپس نہیں آ سکتی، میری امی کی بہت حالات خراب ہے، میں نہیں آ سکتی ان کو چھوڑ کے۔ پھر انہوں نے بھی میرے کہنا مانا، پھر وہ بھی، حالانکہ ہم جب پنجاب میں رہتے ہم ادھر اپنے سسرال میں بھی نہیں رہتا، ہم لوگ کہیں اور رہ رہے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہ میں ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں، چلو تمہاری طرف ہی رہ لیتا ہوں، ایسے بول کے وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر ہم ادھر ساتھ رہنے لگ گئے۔ امی کا انجیوگرافی ہونے کے بعد پھر امی کا دھیرے دھیرے جو نا طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، بالکل مطلب انجیوگرافی سے ان کو کوئی آرام نہیں آیا، زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کی علاج ہوا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو مطلب ہارٹ کی سرجری کرنا پڑے گا، دل کا وال چینج کرنا پڑے گا۔ پھر امی میری بہت زیادہ ڈرتی تھی، بہت زیادہ ڈرتی تھی، موت سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی، انہوں نے ساری زندگی غربت دیکھی۔ جب بیٹے میرے جوان ہوئے، جیسے میرے بھائی لوگ جوان ہوئے، اس ٹائم ان کا خواہش تھا کہ میں آرام سے، یقین کرے آپ، ان کو پنکھے کی ہوا نصیب نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا، ایسے حالات تھے۔ ان کی خواہش تھے میرا گھر بنے، میں سکون سے اپنے گھر میں چھت والا پنکھا لگاؤں، پھر میں سکون سے سوؤں، نرم بستر پہ سوؤں۔ نیچے زمین میں سوتے تھے، چادر وغیرہ بچھا کے نرم بستر میں سونے کی خواہش تھی، مطلب ایک آرام کی زندگی کی خواہش مند تھی، لیکن موت سے بھی بہت ڈرتی تھی۔ پھر جو ہے نا ایسا تو بس نہیں ممکن ہوا۔ پھر امی نے جیسے تیسے حوصلہ کر کے، پہلے تو منع کرتی رہی کہ میں نہیں کرواؤں گی، یہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں کرواؤں گی۔ پھر انہوں نے ہمت کی، ہمت کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے نا ایڈمٹ کر لیا۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد دوسرے مطلب 3 دن 4 دن ہو چکے تھے، ان کو جو ہے نا آپریٹ کرنا تھا صبح، دن میں صبح 8 بجے آپریٹ کرنا تھا۔ یہ رات کے ٹائم گھر سے، وہاں سے جناح سے رات کے ٹائم گھر آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے ہم سب سے ملا، ہم سب سے ملنے کے بعد انہوں نے کیا کرا، گھر میں جو بھی ہمارے گھر میں تو چارپائی وغیرہ نہیں تھی تو چٹائی وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے تھے، انہوں نے چٹائی وغیرہ دھوئے، چادر وغیرہ دھوئے، انہوں نے خود نہایا، خود نہانے کے بعد خود کو چینج کیا، انہوں نے کپڑے شپڑے چینج کیے، کہ چینج کرنے اچھی طرح پاک صاف ہو کے بستر دھو کے گھر ور جو نا ہلکا پھلکا صاف ستھرا کر کے پھر گئی۔ حالانکہ میں 2 بچوں کی ماں تھی لیکن میرے اندر بھی اتنی عقل نہیں تھی۔ پھر وہ چلی گئی، وہ صبح تقریباً 6 بجے گھر سے نکل گئی، سب سے مل کے۔ میری بہن اس ٹائم چھوٹی والی 4 سال کی تھی، مریم۔ پھر وہ جب جا رہی تھی، یقین کرے وہ لمحہ مجھے ابھی تک یاد ہے، گلی سے وہ جب کارنر سے موڑ رہی تھی نا، میں نے یہ دل میں کیا ارادہ ہے کہ میری ماں مڑ کے ہم لوگ ایک دفعہ ضرور دیکھے گی، لیکن انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب گئی، جب جانے کے بعد ان کی سرجری ہوئی، سرجری ہونے کے بعد جو ہے نا ان کو مطلب کہ 2 کے 3 دن رہی۔ اس کے بعد میں جس دن انہوں نے وفات پانا تھا، اس سے پہلے میرے خالہ ملنے گئی، ان کی ملاقات ہو گئی، پھر میں گئی، میری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ ان کو ICU میں رکھا ہوا تھا، طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس وجہ سے ان کو ICU میں رکھا تھا۔ وہ وہاں پر ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ جب وہاں پر انہوں نے دم توڑا، میرے ابو کا کہنا تھا کہ میں دوائی لینے میں باہر گیا تھا، جناح ہاسپٹل کے سامنے روڈ تھے 2، تو میں دوائی لینے گیا، دوائی لے کے جیسے میں روڈ کراس کرنے لگا، مجھے ٹھوکر لگی اور میں نیچے گرا، میرے سارے دوائیاں جو ہے نیچے گر گئی۔ وہ روڈ اتنی جام ہوتا تھا کہ آنا جانا ٹریفک کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میرے ابو کو پل بھر کے لیے ایسا لگا کہ میرے اوپر اب گاڑی چڑھ جائے گا، میں نہیں بچوں گا۔ جب انہوں نے ایک دم ایسے گرتے ہوئے جیسے گرا نا اوندھے منہ، پھر جیسے انہوں نے اٹھ کے ایسے سر اٹھا کے دیکھا نا، دائیں بائیں جب دیکھا نا، کوئی گاڑی کوئی ٹریفک نہیں تھا،
انہوں نے جلدی جلدی دوائیاں سمیٹا، دوائی سمیٹ کے جب گئے ڈاکٹر نے ان کو بولا ابھی دوائیاں مجھے دے دو، آپ جا کے جو ہے نا دعا کرو مسجد میں بیٹھ کے۔ اس ٹائم میرے ابو کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ نہیں بچے گی۔ پھر ابو لٹکتے ہوئے مطلب کہ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے وہ ادھر گئے، کیا نام ہے، مسجد میں دعا وغیرہ کی، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ انتقال ہو گیا ان کا۔ پھر ہم لوگ گھر پہ تھے، ہم لوگ کو کوئی علم نہیں تھا کیونکہ فون کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اچانک ایمبولینس کی آواز آئی تو دیکھا تو میری ماں جو ہے نا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں کسی کی آمنے سامنے گھر تھے نا، کس سامنے کی والی گھر میں تھی، وہ بھی میری بہن لگتی تھی، وہاں پہ تھی، تو سب شور مچا رہے تھے بچے کہ امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ یقین کریں میں ادھر کھڑی اتنی زور سے گری تھی، مجھے گرنے کا تو یاد ہے لیکن مجھے ہوش کیسے آیا، میں دوبارہ اپنے گھر کیسے گئی، یہ اب تک میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ پھر بس یہاں تک تھا ان کا سلسلہ زندگی کا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میری ماں نے کوئی دنیا میں سکھ نہیں دیکھا، سکھ بالکل بھی نہیں دیکھا۔ میرے ابو پہلے سے اپاہج تھے، تو جب میری امی کی شادی ہوئی انہوں نے کوئی زندگی میں کوئی کام وام نہیں کیا، محنت کرا خود ہی، میری ماں نے اور ہم نے مل کے اپنے روزی ہم خود چلاتے تھے۔ ہم لوگ عید کے کپڑوں کو ترس جاتے تھے، ہم لوگ اچھے کھانے کو ترس جاتے تھے۔ زندگی میں لائف میں سمجھو ہم بچپن کا جو لائف ہے نا، وہ بس ایک اندھیری، ایک خوفناک سپنے کی طرح ہمارا گزرا۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی اس سے کچھ بہتر ہے، لیکن اب اپنی اولاد کو جب غربت میں دیکھتی ہوں نا بہت تکلیف ہوتا ہے۔ کوشش کرتی ہوں کہ اپنی اولاد کا مستقبل سنوار سکوں، ان کی بہتر فیوچر بنا سکوں، جو ہم نے لائف گزاری وہ لائف میری اولاد میں نہ آئے۔ آدھی تو ابھی تو مثلاً کہ بچے تو ابھی میرے بڑے ہو چکے ہیں، ماشاء اللہ تعالی میرے سمجھو 2 جوان بیٹے، کہنے کو 2 جوان بیٹے، بیٹیاں بھی ماشاء اللہ جوان ہو چکی ہیں، کیونکہ میری شادی بھی بہت کم عمر میں ہوئی، تو لیکن غربت ابھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اتنی غربت نہ دے کہ وہ اپنے بچوں کا بھوکا چہرہ دیکھ کے سوئے اور روئے۔ اور یہی تک کہ میری یہ ماں کی کہانی تھی، جس طرح میری ماں وفات ہوئی۔ باقی نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات کروں گی، لیکن آپ لوگ سے ریکویسٹ کہ میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں، دوسروں سے شیئر بھی کیا کریں، اور مجھے بتائیں میرے کمنٹس میں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی یا نہیں لگتی۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دی اجازت، اللہ حافظ، شب بخیر۔